بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، اللہ کے حبیب امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب اس خاک گتی پر تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی آمد اور تشریف آوری جب ہوئی، اس وقت عجیب واقعات رونما ہوئے اور عجیب و غریب معجزات ظاہر ہوئے، جسے آپ سنیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے۔ بیان کیا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بی بی آمنہ، آپ کی امی جان بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا جو مشرق سے مغرب تک پھیل گیا تھا اور جس سے زمین و آسمان اجاگر ہو گئے تھے۔ 3-4 سالوں کی عمر میں 2 فرشتوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے نور سے بھر دیا تھا۔ جب آپ باہر نکلتے تو ابر آپ پر سایہ کرتا اور درخت و پتھر سے آواز آتی، السلام علیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بشارت توریت، انجیل اور نبیوں سے لوگوں کو معلوم ہو چکی تھی کہ آخری نبی کی آمد ہونے والی ہے، اور سب کو ہی آخری نبی کا انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے کسی نے برہنہ نہیں دیکھا، کسی نے آپ کو بغیر کپڑے کا، کسی نے آپ کے ستر کو نہیں دیکھا۔ جب آپ گھر سے دور ہوتے اور پاخانہ پیشاب کی حاجت ہوتی اور آپ کسی جگہ بیٹھ کر رفع حاجت فرماتے تو درخت اوٹ کر لیتے تھے، درخت آپ کو چھپا لیتے تھے، آڑ کر لیتے تھے، اوٹ کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں۔ یہ ظہور پرنور پوری کائنات کے لیے ایک عظیم انقلاب کا آغاز تھا۔ یہی وہ مقدس ظہور تھا جس سے دریائے ساوا خشک ہو گیا، یہی مقدس ظہور تھا جس کے باعث فارس کا 1000 سال سے جلنے والا آتش کدہ بجھ گیا، یہی وہ مقدس ظہور تھا جس پر تمام گھر نور سے بھر گیا، آسمان کے تارے جھک گئے۔ فاطمہ بنت عبداللہ کو گمان ہوا کہ کہیں یہ ستارے مجھ پر نہ گر جائیں، یہی وہ مقدس ظہور تھا کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے کہیں مجھ پر نہ گر جائیں۔ اللہ اکبر۔ عرباز بن ساریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یمن میں ایک کاہن تھا، ایک جادوگر، ایک کاہن تھا جو کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے گھبرا کر باہر نکلا، کہنے لگا، اے اہل یمن، آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اور جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن بڑے بڑے بت خانوں کے بتوں میں سے آواز آ رہی تھی کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، اب نبی آخر کا زمانہ شروع ہو گیا، بتوں کے توڑنے والے کا زمانہ آ گیا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بت ٹوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، 360 بت کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر طواف فرما رہے ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک میں کمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں اور بت کو اشارہ کرتے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور اشارہ فرماتے ہیں اور بت ٹوٹ کر گرتا چلا جاتا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں اور بت ٹوٹ کر گرتا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں اور بت ٹوٹ کے گرتا ہے۔ 360 بت جو رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے ٹوٹ کر گر گئے۔ کمان ہاتھ میں تھی، کسی بت کو کمان لگائی نہیں، بس اشارہ کرتے چلے جا رہے تھے اور بت ٹوٹتے چلے جا رہے تھے کہ بتوں کے توڑنے والے کا زمانہ آ گیا۔ ابو نعیم نے دلائل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بیان کیا، جب آپ پیدا ہوئے تو فرشتہ نے آپ کو 3 بار پانی میں غوطہ دیا، پھر ایک ریشمی بٹوے کے اندر سے ایک مہر نکال کر آپ کے شانہ پر لگائی، جس کی وجہ سے ایک سفید انڈے کی طرح چیز پیدا ہو گئی جو زہرہ کی طرح چمکنے لگی۔
ابن ابی دنیا اور ابن السکن کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کو کسرا کے محل میں لرزہ آ گیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے اور کسرا خوف زدہ ہو گیا، اور فارس کی جو آگ 1000 برس سے نہیں بجھتی تھی وہ بجھ گئی، اور 7 جھیل خشک ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں آیا ہے کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا اور تجارت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کو اس نے قریش سے کہا، اے گروہ قریش، آج رات اس امت کا نبی پیدا ہو گیا جس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشان ہے، اور نشان میں گھوڑے کے ریال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار ہے۔ لوگ یہودی کو لے کر رسول اللہ کی والدہ کے پاس پہنچے اور نومولود بچے کی پشت کھول کر دیکھی۔ یہودی کی نظر جب مسا پر پڑی فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے پوچھا، ارے تجھے کیا ہو گیا؟ یہودی کہنے لگا، واللہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی۔ مواہب لدنیا میں عمیسہ راہب کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ عمیسہ مکہ والوں سے کہتا تھا، اے اہل مکہ، ان قریب تم میں ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، سارا عرب جس کا تابع ہو جائے گا اور عجم پر بھی اس کا اقتدار ہوگا۔ یہ زمانہ اس کی پیدائش کا ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے جب آمنہ کے لال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، جسے آپ نے ملاحظہ کیا۔